انہوں نے کہا بھی میں اپنی گفتگو تو کروں گا، لیکن مجھے یہ ہمارے صاحب جو گئے ان کے رویے سے بڑی کوفت ہوئی ہے، تو مجھے تو وہ بات یاد آ گئی کہ جو ایک خطیب صاحب کی عام آدمی سے گفتگو ہوئی نا، تو انہوں نے کی کیا بات تھی؟ وہ بندے نے پوچھا کہ آپ اگر گفتگو کرنے کے لیے آپ کو کہا جائے کہ آپ جی 5 منٹ گفتگو کریں گے تو آپ کو تیاری کے لیے کتنا وقت درکار ہونا چاہیے؟ تو کہتے 2 مہینے کم از کم مجھے چاہیے، 5 منٹ کی گفتگو کے لیے 2 مہینے تیاری کے لیے چاہیے۔ عجیب بات، اتنا دیر آپ تیاری کریں گے؟ کہ جی بالکل ایسے ہی ہے۔ کہ اچھا اگر 10 منٹ، یہ توجہ کرنے والی بات ہے، 10 منٹ گفتگو کرنی ہے تو پھر؟ تو انہوں نے کہا 1 مہینہ کافی ہے، تیاری کم ہوتی جا رہی ہے اور گفتگو لمبی ہوتی جا رہی۔ انہوں نے کہا آدھا گھنٹہ، انہوں نے کہا 15 دن کافی ہیں۔ مختصر یہ کہ انہوں نے کہا اگر آپ نے 3-4 گھنٹے بولنا ہو تو کہتے میں ابھی تیار ہوں 3-4 گھنٹے تو میں پھر تیار ہوں ابھی گفتگو کرنے کے لیے۔ تو یعنی کہ مطلب یہ ہے کہ بغیر تیاری کے ویسے باتیں بہت لمبی ہو جاتی ہیں، لیکن ہم ان میں سے نہیں ہیں کہ اتنی لمبی گفتگو کر سکیں، اتنی صلاحیتیں نہیں ہیں۔ بہرحال اختصار کے ساتھ معاملات کے حوالے سے یہ کہ ایک مسلمان کا معاملہ جو ہے وہ انتہائی احسن ہونا چاہیے، حسن بھی نہیں، احسن ہونا چاہیے۔ احسن کا مطلب افعل و تفضیل کا صیغہ، یعنی بہت اچھا ہونا چاہیے۔ جتنے آپ نے صبح سے موضوعات سنے ہیں، یعنی اخلاقیات بھی سن لی، اس میں بھی یہ چیزیں آتی ہیں، اخلاقیات میں ساری چیزیں شامل ہیں، لیکن خصوصی طور پر ہم نے اخلاق پر صبح بات سنی ہے کہ داعی کا اخلاق کیسا ہونا چاہیے اور ایک کارکن کا اخلاق کیسے ہونا چاہیے، اور بحیثیت ہم سب مبلغ ہیں، مسلمان ہیں، تو ہمارا اخلاق دوسروں کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، رویہ کیسا ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ہم نے دل کے حوالے سے بات سنی کہ ہماری دل کی اصلاح ہونی چاہیے، اور پھر ابھی عقیدے کے بارے میں آپ نے سن لیا۔ یہ حقیقت ہے، ساری چیزیں یہ بنیاد ہیں، اس کے ساتھ ساتھ یہ معاملہ جو ہے نا یہ بھی بڑا اہم ہے۔ ساری چیزیں اگر آپ صحیح کر رہے ہیں، معاملات آپ کے درست نہیں ہیں، تو یقین جانیے کہ ان ساری چیزوں کے اندر بھی سمجھ لیجئے کہ آپ صحیح معنوں میں سچے نہیں ہیں، اخلاص کے ساتھ نہیں کر رہے، پھر وہ دکھلاوا ہے، ریاکاری ہے۔ کیونکہ یہ معاملے میں سب سے پہلے معاملہ جو ہے وہ یہی آتا ہے جو ابھی آپ نے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک انسان کا، ایک بندے کا، ایک مسلمان کا معاملہ کیا ہونا چاہیے۔ اللہ کے ساتھ معاملہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اٹھا کر دیکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے ساتھ کیسا معاملہ کیا، کیا معاملہ کیا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ مصروفیت جب نبوت کی بڑھ گئی ہے تو آپ نے اللہ کے معاملے کو پس پش ڈال دیا، یعنی کہ جو ذاتی معاملہ تھا اللہ کے ساتھ، کہ اپنی عبادات تھیں، ارکان اسلام جو بنیادی طور پر، ان کی طرف توجہ ہی نہیں دی ہے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ اور زیادہ بڑھ گئی، اتنی بڑھ گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یا قرآن مجید کی صورت نازل کرنی پڑی کہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی عبادت کرتے تورم قدماہ، آپ کے قدم مبارک سوج جایا کرتے تھے، ورم آ جاتے تھے، یعنی اللہ کے ساتھ یہ معاملہ۔ اور کبھی ہمیں موقع مل جائے ایسا کام کرنے کا تو ہم تو صبح سارا دن سوئے ہی رہتے ہیں۔ ہاں جی، مثلا میں اسکول ٹیچر ہوں، اگر میں رات کو ایسے کروں تو اسکول میں جا کر ہم سوئے رہتے ہیں، صحیح طرح سے پڑھا نہیں سکتے ہیں۔ یہ ہمارے معاملات ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا کہ رات معاملہ اللہ کے ساتھ ٹھیک کیا، اور دوسرے جو دنیاوی معاملات تھے پھر ان کے اندر کمی کوتاہی کی، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات صبح لوگوں کے ساتھ بھی بہت ہی احسن تھے۔ یعنی یہ ایک معاملے کے ایک اللہ کے ساتھ معاملہ ہے، اور اس میں بھی انسان کو انتہائی زیادہ اخلاص کے ساتھ محنت کرنی چاہیے۔ دوسرا ہے لوگوں کے ساتھ معاملہ جو ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے معاملے میں کمی کوتاہی کرنے والے کو سوائے شرک کے، اور آپ نے سن لیا صبح کہ سوائے شرک کے اللہ تبارک و تعالیٰ، اس کے علاوہ اگر آپ سے کوئی کمیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا پر ہے، رضا پر ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو آپ اپنے بندے کو معاف فرما دے۔
لیکن جو بندوں کے ساتھ معاملہ ہے انسان کا، اگر اس میں کمی کوتاہی ہے تو اللہ تعالیٰ بھی جو خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، مختار کل بھی ہے، وہ اتنی دیر تک اس معاملے میں کچھ نہیں کرتا جب تک وہ بندہ جس کے ساتھ معاملہ ہوا ہے، اگر آپ نے اس کے معاملے میں حق تلفی کی ہے، وہ معاف نہیں کرتا تو اس وقت تک اللہ بھی معاف نہیں کرتا ہے۔ اس لیے بڑا اہم معاملہ ہے اور اس میں کئی جہات ہو سکتی ہیں۔ اختصار کے ساتھ سب سے پہلا معاملہ انسان کا گھر والوں کے ساتھ ہے۔ اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسا معاملہ ہونا چاہیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی وأنا خیرکم لأہلی، فرمایا تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جس کا اپنے گھر والوں کے ساتھ معاملہ بہترین ہے، اچھا ہے۔ اور پھر فرمایا میں تم میں سب سے زیادہ اچھا ہوں اپنے گھر والوں کے ساتھ۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے سنہری اوراق اٹھا کر دیکھے، نبی پاک نے اپنے گھر والوں کے ساتھ کیا معاملات کیے۔ آپ سیرت کی کتابوں سے اٹھا کر ان چیزوں کو پڑھ سکتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہر انسان جو شادی شدہ ہے اس کو پڑھنے چاہیے۔ یہ معاملات ضروری ہے کہ اس کے لیے کہ وہ ان کا مطالعہ کرے اور گھر والوں کے ساتھ ویسے ہی معاملات کرے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے۔ اور ہم تو اکثر بچوں کو کہتے ہیں اسکول میں، یقین جانیں یہ ہماری بھی کمی کوتاہی ہے کہ آج لوگوں کے سامنے ہم نے صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک پہلو کو بیان کیا کہ آپ عبادت گزار تھے، آپ یعنی یہ نمازیں پڑھتے تھے، آپ روزہ رکھتے تھے، آپ یہ محنت کرتے تھے، آپ یہ محنت کرتے تھے، لیکن وہ معاملات جو گھر والوں کے ساتھ تھے وہ بھی اگر ہم نے بیان کیے تو وہ دوسرے طور پر ہی کیے، لیکن جو عمومی طور پر گھر کے ساتھ معاملات تھے وہ کبھی ہم نے بیان ہی نہیں کیے کہ آپ کی ازواج مطہرات کے ساتھ آپ کے کیا تعلقات تھے، کیسے آپ کے تعلق تھے، کس طرح آپ ان کے ساتھ معاملات کیا کرتے تھے۔ یہ ہماری بھی کمی کوتاہی ہے، اسی لیے لوگ جو ہیں دوسروں کی طرف رجحان کر رہے ہیں، دوسروں کی طرف دیکھ رہے ہیں، دوسروں کی طرف دوڑ رہے ہیں کہ ہمیں اسلام کے اندر جو ہے وہ تشنگی محسوس ہوتی ہے، فطرتی چیزیں کچھ ہوتی ہیں انسان کی، اس لحاظ سے ہمیں وہاں پر کچھ نہیں ملتا ہے۔ ملتا ہے تو سب کچھ ہے لیکن ہم پیش نہیں کرتے۔ مثلا یقین جانیں آج دینداری کے لحاظ سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے گھر کا ماحول بڑا سخت ہوگا، بڑا تشدد پسندانہ ہوگا، پتہ نہیں کیا، گھر میں 24 گھنٹے جو ہے وہ منہ پر سختی اور بلکہ ابوسن کم تریرہ بنے ہوئے ہوں گے، اس طرح کا معاملہ۔ حالانکہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھا جائے تو ہمیں تو بہترین معاملہ نظر آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں یا باہر بھی، گھر میں کیا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے چھوٹی عمر تھی اور بچیاں کھیلنے کے لیے آتی تھیں، نبی پاک کو دیکھ کر بھاگتی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جمع کر کے کہتے کھیلو اور خود باہر نکل جاتے۔ پھر آپ نے یہ پڑھا ہی ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوڑ لگائی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ، ایک دفعہ نہیں، ہاں جی کئی دفعہ کا معاملہ ہے۔ ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ جیت رہی ہیں، دوسری دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیت رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں تل کا بھی تل کا، یہ اس کا بدلہ ہے جو اس وقت تم نے مجھ سے جیت۔ یہ خوشگواری، یہ ماحول گھر کا، اور حقیقت ہے مجھے یہاں پر ایک ساتھی نے ایک ایسے درس میں بیان کیا تو اس ساتھی نے جا کر ویسا کام کیا اور اس نے مجھے بتلایا کہ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر، معاملے پر عمل کرنے کے فوائد کیا ہوتے ہیں، گھر میں کیسے خوشگواری کا ماحول پیدا ہوتا ہے۔ انسان اس کو بیان نہیں کر سکتا ہے لیکن وہ محسوس ہی کر سکتا ہے جس کے ساتھ معاملہ ہوا ہو۔ ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے آداب میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات یہ بھی کیا کرتے تھے کہ پانی پیا ہے تو آپ دیکھتے کہ کہاں سے ام المومنین نے پانی پیا، آپ وہاں جہاں ان کے ہونٹ لگے ہوتے وہاں ہونٹ لگاتے۔ ہاں جی وہ گوشت کھا کر ہڈی چوس کر رکھی ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو چوستے، اور اسی طرح کھانے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پکڑ کر ان کا چاٹ لیا۔ وہ ساتھی نے اتفاق سے ایسا ہی کیا اور مجھے خود فون کر کے انہوں نے بتلایا کہ جی میرے گھر میں یہ ماحول پیدا ہوا، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں تاکہ دوسرے ساتھی بھی اگر اس پر عمل کریں تو یہ ماحول ہو سکتا ہے۔ کیا ہوا، کہنے لگے ہم نے کھانا کھایا، اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھ کر میں نے کھانا کھایا، میں نے ایسے ہی کھانے سے جیسے ہی فارغ ہوئے میں نے اس کا ہاتھ کو پکڑ کر ایسے چاٹ لیا۔
اب وہ میری بیوی جو ہے وہ رونے لگی، اس کی آنکھوں سے آنسو نکلے۔ میں نے کہا اس کو کیا ہو گیا، تمہیں کیا ہوا؟ کہا نہیں کچھ نہیں ہے۔ نہیں یہ روئی کیوں؟ کہا یہ تو خوشی کے آنسو ہیں۔ میں اپنے آپ کو اس دنیا کی انتہائی خوش قسمت عورت سمجھتی ہوں کہ میرا شوہر مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے کہ میں تصور بھی نہیں کر سکتی کہ آپ نے یہ کام کیا۔ اب وہ کہتے ہیں حقیقت ہے، میں دل میں یہ کہہ رہا تھا کہ میں نے تو حدیث پر عمل کیا ہے، سنت پر عمل کیا ہے، نہیں پاک کہ ایک معاملے کو اپنایا ہے، اور یہ عورت جو ہے کہنے لگے یقین جانے کہ اس وقت سے یہ معاملات اب بھی انہوں نے کئی دفعہ مجھے بتایا کہ بالکل کبھی ہمارا اونچ نیچ ہو جاتی تھی وہ بھی ختم ہو گئی۔ ہوتا ہی ہے نا، گھر کا ماحول ہوتا ہے، میاں بیوی کے مسائل اکثر ساتھی جو بیٹھے، بلکہ زیادہ تر مجھے لگتا ہے سارے شادی شدہ، تو یہ معاملات چلتے ہیں گھروں کے اندر، لیکن یعنی کہ وہ کہنے لگے وہ اونچ نیچ جو تھوڑی بہت تلخی کبھی ہو جاتی تھی وہ بھی ختم ہو گئی۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات پر عمل کیا جائے اور یہ چیزیں بیان کی جائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں اپنے ازواج مطہرات کے ساتھ نہایا کرتے تھے۔ آج میں اکثر کہتا ہوں، اکثر یہ بسا اوقات ہمارے کالج کی کلاسوں میں یہ بات کر دیتا ہوں، میں نے کہا چاہے جا کر آپ گھر میں کہیں، ویسے تو آپ فون پر، ہم سکول میں پڑھاتے ہیں، پتہ بچوں کا کیا حال ہے جی، آج کل بچوں کے پاس نیٹ ہے، ہم کئی دفعہ میں نے پکڑا بچوں کو ایسے دیکھ رہے ہیں، پہنچے ہیں تو جلدی سے بند کر، کیا بھائی یہ چوری ہے نا؟ اگر آپ کو پتہ ہو میں اچھی چیز دیکھ رہا تھا، کوئی بہترین تھا، بلکہ وہ تو آپ دکھائیں گے سر جی یہ دیکھیں یہ کیا ہے، اب چھپاتے ہیں تو اس کا مطلب پتہ نہیں کیا کچھ تھا، ہاں جی۔ لیکن یہ جو بات ہے یہ اگر کریں گے تو ہو سکتا ہے کسی کو محسوس ہو کہ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ ہاں اگر ہم ایسی بات دین کے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے مبلغ کی بات کریں جو احادیث کے اندر موجود ہے تو شاید محسوس ہو کرے بھائی۔ بہرحال میں کہتا ہوں کہ یہ ماحول جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اپنے پیروکار کو دیا ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی، آپ کا معاملہ، یہ نبی پاک نے کس لیے کیا اور کیسے احادیث کے اندر محفوظ ہوا، یہ ہمارے لیے ہی محفوظ کیا گیا تاکہ آپ اس پر عمل کرو۔ آج کوئی روشن خیال جو آزاد خیال لوگ ہیں نا، وہ بھی اپنے گھروں میں یہ ماحول نہیں پیش کر سکتے، باہر تو کرتے ہیں، اور حقیقت ہے اس کو یہ سمجھتے ہیں یہ روشن خیالی ہے، روکیں نا، یہ فحاشی ہے، یہ صحیح نہیں ہے، یہ بے حیائی ہے، تو کہتے ہیں یہ آپ تو دقیانوس ہیں، پرانی سوچ کے حامل ہیں، چھوڑیں۔ اچھا گھر میں یہ معاملہ پیش کر کے دکھائیں، کر سکتے ہیں جو شرعی طور پر جائز ہے۔ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے ازواج مطہرات کے ساتھ نہا بھی لیا کرتے تھے، اکٹھے نہاتے تھے۔ اب سوئمنگ پول میں تو غیر محرم عورت نہا رہی ہے اور غیر محرم مرد اس کے ساتھ نہا رہا ہے، تو یہ جی روشن خیالی ہے۔ اگر بیوی کے ساتھ شوہر نہا رہا ہے نا تو گھر والے نہیں چھوڑتے، بغیرت انسان، ہاں جی یہ فلانا یہ ٹمکانا، اس کو شرم و حیا ہی کوئی نہیں ہے اپنی بیوی کے ساتھ۔ اچھا وہ روشن خیالی ہے اور یہ کیا ہے، یہ بے حیائی۔ عجیب بات ہے، عجیب سوچ ہے۔ بہرحال یہ معاملات جو ہیں انسان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھ کر اپنے گھر کا معاملہ جو ہے وہ ویسے ہی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یقین جانیں جہاں پر آپ کو دینی فائدے تو ہے ہی ہیں کہ سنت پر آپ عمل کریں گے، آپ کی زندگی جو ہے وہ سنت کے مطابق گزرے گی، وہاں پر آپ دنیاوی طور پر دیکھیں گے کہ آپ کے گھر کا سکون کیا ہے اور آپ کو کتنا اطمینان اور سکون نصیب ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں تو پڑوسی ہیں سب سے پہلے، آپ نے سن لیا شیخ صاحب سے، ہاں جی، کہ وہ یہاں سے خاتون نے جا کر ماحول بدلا، وگرنہ وہ کیا ہے گھر میں تو تفسیر کی کلاس ہو رہی ہے لیکن پڑوسی جو ہیں وہ کہتے ہیں یہ تو ہمیں جنمی سمجھتے ہیں۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوسیوں کے ساتھ کیا معاملات تھے؟ آپ نے یہ حدیث بارہا دفعہ سنی ہے کہ نبی پاک نے کہا حضرت جبرائیل آئے اور مجھے اللہ کے یہ احکامات سناتے رہے، پڑوسیوں کی اتنی وصیت کی، اتنی نصیحت کی کہ مجھے ڈر پیدا ہوا کہ ہو سکتا ہے کوئی حکم آ جائے کہ یہ آپ کی وراثت میں بھی حقدار بن جائیں گے۔ اور وہ عورت کا معاملہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا۔ اللہ کے رسول یا صوامہ و قوامہ، ہاں جی، وہ بہت زیادہ روزے رکھنے والی، بہت زیادہ قیام کرنے والی وہ عورت، لیکن
معاملہ خراب ہے اس کا پڑوسیوں کے ساتھ، معاملہ اچھا نہیں ہے اس کا پڑوسیوں کے ساتھ، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ہی فی النار، وہ تو جہنم میں جائے گی۔ یعنی نفلی عبادت کا اہتمام کرنے والی عورت، فرائض تو فرائض، نفلی عبادات کا اہتمام کرنے والی، لیکن معاملات خراب ہیں تو یہ معاملہ بنتا ہے۔ اسی طرح وہ عورت کا تذکرہ کیا گیا اس کے مقابلے میں جو صرف فرائض پر عمل کرتی تھی، فرضی نمازیں پڑھے، فرضی روزے رکھے، ہاں جی، جو فرائض ہیں ان کو پورا کرتی ہے حقوق اللہ میں، تو حقوق العباد میں کیا ہے؟ کہا اس کے پڑوسی بڑے خوش ہیں اس کے معاملے سے، جیسے اس عورت نے جا کر کیا۔ یہ حقیقت ہے، ہم سمجھتے ہیں یہ بندے کے اندر یہ کمی کوتاہی ہے تو یہ تو بس گیا، یہ مسجد میں نہیں آتا، یہ تو بس جہنمی ہے، یہ بندہ جو ہے یہ ہمارے ساتھ کبھی میں نے اس کو دین کے کام میں نہیں دیکھا تو یہ تو بس یہی ہے، دنیا دار ہے تو یہ تو جہنمی۔ واللہ عالم اندر معاملہ اس کا کیا ہے۔ یقین جانے آج ہی میں صبح پڑھ رہا تھا، ایک ساتھی نے پوسٹ بھیجا، بس اوقات یہ بڑی مفید باتیں آ جاتی ہیں۔ کہا کہ ایک حاکم جو ہے بادشاہ گزر رہا تھا، ہاں جی، اس نے دیکھا ایک آدمی لیٹا ہوا ہے، ہاں جی، سمندر کے کنارے پر۔ اس نے کہا کہ یہ بندہ کیوں لیٹا ہوا؟ قریب گیا، وہ اصل میں عام حالت میں عام لباس پہنے ہوئے تھا، ایک ساتھ مشیر تھا اس کا۔ اس نے جب بندے کو دیکھا تو وہ فوت ہو چکا تھا۔ اس نے لوگوں کو کہا تم لوگ دیکھ نہیں رہے، آدمی فوت ہو چکا ہے، آپ لوگوں نے اس کو اٹھایا ہی نہیں ہے، آپ نے دیکھا ہی نہیں۔ وہ سارے لوگوں نے نفرت سے کہا چھوڑے جی اس کو، ایسے ہی یہ انتہائی برا انسان تھا، شکر ہے مر گیا، یہ ایسا ہوا ہے۔ کہا یہ یار پھر بھی انسان ہے، انسانی تقاضے، اس کو اٹھا کر اس کے گھر ہی پہنچا دو، وہ جانے اور اس کا کام جانے۔ اور اس نے کوئی آدمی نہیں تب بھی آیا، کیونکہ وہ بادشاہ بھی عام انسان کی روح میں تھا۔ اس نے اپنے ہی ساتھی کے ساتھ پکڑا اور اس کے گھر لے گیا۔ اس کے گھر جا کر اس نے دیا کہ یہ آپ کا بندہ فوت ہو چکا۔ اس کی بیوی رونے لگی اور اس نے فوراً کہا کہ تو سیدھا جنتی ہے، ہاں جی، بڑا نقصان ہو گیا، تو اتنا اچھا نیک انسان تھا۔ بادشاہ پریشان ہو گیا، سارا جہان اس کی برائی کی گواہی دے رہا ہے، یہ بیوی جو اس کے جو اصل رازدان ہوتی ہے وہ اس کی تعریفیں کر رہی ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ کہا بھی وہ باہر والے لوگ تو اس کو یہ ایسے ایسے صلواتیں سنا رہے تھے اور تو اس کی تعریفیں کر رہی ہے، کہ معاملہ کیا ہے؟ کہا معاملہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں بھائی، یہ ہے کہ یہ بندہ جو تھا نا، یہ رات کی تنہائی میں جاتا اور ایک فاحشہ عورت کے پاس جاتا اور اس کو کچھ پیسے دے کر رات بک کر لیتا اور رات ادھر رہتا، کیسے رہتا، اور پھر صبح آ کر کہتا ہے شکر ہے اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے سے ایک عورت کو گناہ سے بچا دیا اور بہت سارے مسلمانوں کو اس کے پاس جانے سے بچا دیا، کہ میں رات بک کر لیتا ہوں اور اس کو کہتا ہوں دروازہ بند کر کے رکھنا، تمہارے گھر میں کوئی نہ داخل ہو، اور اس کو کہتا ہوں نماز پڑھ، ہاں جی، ایسے کام کرتا۔ اسی طرح وہ بازار جاتا ہے، شراب خرید کر لاتا ہے اور لا کر گھر میں جو ہے وہ نالی میں بہا دیتا ہے، جتنی کوئی استطاعت ہے اس کے اندر اتنی کوئی شراب خرید کر لاتا تھا، اور کہتا ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے جتنی میں استطاعت رکھتا ہوں، میں نے کتنے لوگوں کو اس شراب پینے سے بچا لیا۔ اس طرح کے وہ اور بہت سارے کام کرتا تھا۔ کہا یہ اس کے کام تھے، ظاہری طور پر بہت برائی کے کام تھے، لوگ تو سمجھتے اپنے لیے لے کر جا رہا ہے، لوگ تو سمجھتے اپنی عیاشی پوری کرنے کے لیے، خواہش پوری کرنے کے لیے، مگر معاملہ اندر سے یہ تھا۔ اور کہتی، میں اس کو بارہا کہتی تھی کہ تیرا تو کوئی جنازہ بھی نہیں پڑے گا، تو مر گیا نا تو تجھے کوئی ہاتھ بھی نہیں لگائے گا لوگوں کے سامنے جو تصور۔ کہنے لگا چھوڑ اللہ کی بندی، یہ ہمارا معاملہ جو ہے اللہ کے ساتھ ہے، دیکھنا میرے جنازے میں بادشاہ بھی شریک ہوں گے اور بڑے بڑے علماء بھی شریک ہوں گے، یہ اللہ کے ساتھ میرا معاملہ ہے نا، اللہ میرے ساتھ کبھی برا نہیں کرے گا، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ تو بادشاہ کی چیخیں نکل گئیں، اس نے کہا ہے یہ باندھا اتنے اعتماد کے ساتھ یہ کہتا تھا؟ کہا بالکل وہ صحیح کہتا تھا، میں ہی بادشاہ ہوں اور انشاءاللہ ہم ہی ایسا کریں گے، اس کی تجدید و تکفین ہم کریں گے۔ اور اعلان کروا دیا کہ جتنے ملک کے علماء ہیں سارے اکٹھے ہو جائیں اور اس کا جنازہ پڑھا جائے گا، اور اس کا جنازہ اس طرح اس انداز سے کیا گیا۔ بہرحال مطلب یہ تھی اس واقعے کو بیان کرنے سے
کہ ہم فوراً ہی اس کا ظاہر دے کر حکم نہ لگا دیں ساتھیوں پر کہ یہ ہمارا پڑوسی اس طرح ہم نے دیکھا، کبھی دینی کاموں میں نہیں دیکھا، کبھی نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، اور بھئی اگر نہیں پڑھتے ہوئے دیکھا تو شکر کریں، یہ تو آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک موقع فراہم کر دیا کہ آپ اس کو دعوت دیں، تو ہو سکتا ہے آپ کی وجہ سے وہ نماز پڑھنے کے لیے آ جائے۔ اس سے نفرت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے فریعیہ صاحب عزیز میر محمدی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم تھے، تربیتی تھے، وہ بھی ایسی نشستیں کیا کرتے تھے اور بڑے اچھے مبلغ۔ انہوں نے ایک دفعہ ایک مسجد میں درس دیا، اخلاقیات پر ہی درس دیا، اخلاق پر۔ کہنے لگے باہر نکلنے لگے تو وہ واش روم پہلے جیسے بنے ہوتے تھے، یہ فلیش وغیرہ تو ہوتے نہیں تھے، ہاں جی، تو وہاں پر نا کوئی قضاء حاجت کر رہی ہے۔ اب لوگ ایک اندر داخل ہوا تھا تو اس نے دیکھا تو باہر آ گیا اور کہا یار کتنی دفعہ تم لوگوں کو کہا یہاں پر ایک جی بندہ بٹھاؤ جو اس بدبخت کو پکڑے، جو مسجد کے اندر گند مار جاتا ہے، یہ کر جاتا ہے، وہ کر جاتا ہے، تو ہم یہ وہ کہنے لگے ایک دوسرے کے ساتھ وہ اونچی اونچی بولنا شروع ہو گیا، ہاں جی، مسجد کے اندر ہی۔ ابھی درس دے کر نکلا تھا اخلاق پر، کہنے لگے میں نے نا آرام سے کہا او ماشاءاللہ بھائیو آپ نے زور بڑا لگایا ہے، تو دیکھو شاید آپ کے زور لگانے سے، اونچا بولنے سے وہ غلاظت جو ہے ڈر کر بھاگ گئی ہو، دیکھو تو صحیح اندر جا کر ایسے ہی شور کیے جا رہے ہو، دیکھو وہ بھاگ گئی ہوگی، خود ہی چلی گئی ہوگی۔ وہ شرمندے ہو گئے، ظاہری بات تھی۔ انہوں نے ویسے بڑے اچھے انداز سے کہا اللہ کے بندو یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پر نعمت ہوتی ہے، وہ بندہ جو کر گیا یہ آپ کے لیے ایک ثواب کا ذریعہ بن گیا تھا کہ آپ ادھر سے لوٹے میں پانی بھرتے، جو بندہ اندر داخل ہوا تھا اس کو بہا دیتا، ہاں جی، اس کو صفائی کرنے کا ثواب مل جاتا۔ اتنا باہر نکل کر چیخنے چلانے کی ضرورت کیا تھی؟ تو حقیقت ہے ہمیں کوشش کرنی چاہیے، ہمیں حکم لگانے کی بجائے یعنی اپنا کام کرنا چاہیے، اپنا معاملہ جو ہے وہ درست کرنا چاہیے، اپنے اخلاقیات کو اس کے ساتھ اچھے انداز سے پیش آنا چاہیے۔ بہرحال آگے پھر عمومی طور پر معاملہ آ جاتا ہے، اگر آپ تاجر ہیں تو اپنی تجارت میں معاملہ درست کریں، اگر آپ ملازم پیشہ ہیں تو تب بھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید کے ساتھ کہا، ایک حدیث صرف سناتا ہوں، قرآن مجید کی بے شمار آیات بھی ہیں، نبی پاک نے تو انتہا کر دی صرف چند جملے بول کر، کہا لا ایمان اللہ لمن لا امانت اللہ، کہ جو بندہ امانت دار نہیں ہے نا، تجارت میں امانت نہیں کرتا ہے، معاملات میں امانت نہیں وہ اختیار کرتا ہے، اپنے ملازمت میں وہ صحیح معنوں میں صدق دل کے ساتھ صحیح ایمانداری کے ساتھ کام نہیں کرتا ہے، تو یقین جانے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ایمان کی ہی نفی فرما دی۔ اور یہ اس طرح کی احادیث جو ہیں معمولی احادیث نہیں ہیں، یہ چند جملوں پر مشتمل احادیث ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا لا ایمان اللہ، اس بندے کا ایمان نہیں ہے، ہاں جی۔ اور اتنا تو آپ کو علم ہوگا کہ اعمال کی قبولیت کا دار و مدار جو ہے نا، اعمال کی قبولیت کا، اس کا سب سے پہلا سبب جو ہے نا وہ ایمان ہی ہے۔ ایمان ہے تو عمل قبول ہے، ایمان نہیں ہے تو یقین جانیے عمل قبول نہیں ہوتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا ایمان اللہ لمن لا امانت اللہ، جس نے اپنے معاملات میں امانت داری کو اختیار نہیں کیا ہے تو یقیناً وہ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ میں حیران ہوا، جلیب میں رہتا تھا، وہاں پر ایک ساتھی تھے، پتہ نہیں اب تو نظر نہیں آئے، کافی عرصے سے کبھی کبھی کرتبہ میں آتے تھے، وہاں مسجد امبئی میں وہ نماز پڑھا کرتے تھے۔ ایک دن ہم باہر نکلے تو ایسے ہی عصر کی نماز کے بعد ان سے میں نے پوچھا تو باتیں کرتے کرتے انہوں نے بتلایا، بڑا عجیب معاملہ بتلایا۔ انہوں نے کہا جی میرے ایک دوست ہیں تو انہوں نے یہ بات کی کہ انگلینڈ کے اندر وہ ہوتے ہیں اور وہ کوئی تجارت کرتے ہیں، ان کا ایک کرسچن کے ساتھ معاملہ ہوا تو وہ پیسے نہیں دے رہا تھا، وہ کرسچن جو تھا وہ پیسے نہیں دے رہا تھا ان کے، تو کہتے بار بار جانے سے تقاضا کرنے سے وہ بندہ مجھے ہاتھ ہی نہیں پکڑا رہا تھا، کوئی مجھے پیسے نہیں دے رہا تھا، تو میں پریشان ہو گیا۔ تو ایک بندے نے ایک دن مجھے کہا بار بار اس کے پاس آتے ہو، خیر ہے کیا معاملہ ہے؟ کہنے لگا میں نے کہا کہ کچھ یار رقم لینی ہے اس سے، تو یہ رقم ہی نہیں دے رہا۔ کہنے لگا اچھا نہیں دے رہا؟ نہیں دے رہا۔ کہا یہ فلاں چرچ میں جاتا ہے، آپ اس پادری کے پاس جائیں اور اس کو جا کر کہیں کہ آپ کے چرچ میں فلاں آدمی آتا ہے تو وہ میرے پیسے نہیں دے رہا، تو وہ اگر اس کو کہے گا وہ پیسے یہ دے دے گا آپ کو۔ کہا اچھا،
ظاہری بات ضرورت مند بندہ جو ہے وہ اس کو کوئی بھی راستہ دکھا دے تو وہ جاتا ہے. وہ چلا گیا اس کے پاس. اس نے جا کر کہا جی آپ کے چرچ میں فلاں آدمی آتا ہے, وہ میرے پیسے نہیں دے رہا, تو وہ میرے پیسے تو لے دیں. اس نے کہا میں پیسے آپ کو لے دوں گا, میں آپ کو ایک رکا دیتا ہوں, لیکن شرط یہ ہے کہ آپ اس رکے کو دیکھیں گے نہیں, آپ صرف اس کو لے جا کر دیں گے. مجھے پیسے ملنے چاہیے, مجھے کیا اس کے سے لینا دینا جو آپ میسیج دیں گے. اس نے اندر جا کر میسیج لکھ کر دیا اور اس کو پکڑا دیا اور کہا جاؤ اس کو دے دو, آپ کے پیسے مل جائیں گے. وہ آدمی گیا, اس نے جا کر اس کو وہ میسیج وہ رکا پکڑا دیا. تو وہ بندہ, اس نے کہا کہ اندر آ جاؤ. اندر بٹھایا, اس نے دیکھا نا میسیج, بٹھا لیا. وہ اندر گیا اور جا کر اس کو پیسے لا دیے اس نے کہ یہ لو جی پیسے. بڑا پریشان ہے, یہ کیا ہوا, پیسے دے دیے. حیرانگی ہوئی کہ اتنی جلدی, میں اتنے چکر لگاتا رہا ہوں, میرا پرانا یہ تعلق والا تھا, مجھے دیتا ہی رہا ہوں, اس کے کہنے پر اس نے فوراً پیسے دے دیے. ایسا کیا اس نے لکھا تھا اس کو؟ کہا مجھے وہ دکھا دو بھائی وہ میسیج. کہا یہ نہیں ہو سکتا, میں تجھے دکھا دوں ایسے, جاؤ تمہارا کام ہو گیا. کہا نہیں تیری مہربانی, وہ مجھے دکھاؤ تو صحیح, کیا لکھا کیا اس نے؟ کہا میرے اصرار کرنے پر نا اس نے وہ چٹ میرے سامنے کر دی. جب میں نے پڑھی, پتہ کیا لکھا تھا؟ تم کب سے مسلمان ہو گئے ہو. صرف اتنا جملہ لکھا تھا. اور وہ کہنے لگا کہ وہ بندہ کہنے لگا میں کام گیا یار, یہ ہمیں کیا سمجھتے ہیں, یہ ہمارے معاملات اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ یہ ہمیں اب بے ایمانی, جھوٹ بولنا, دھگا دینا, فراڈ کرنا, یہ ہماری علامت بن چکی ہے کہ اس نے اتنا ہی لکھا ہے تو اور اس نے جلدی سے پیسے دے دیے. حالانکہ ہمارا معاملہ کیا ہوتا تھا, آپ سیرت کے اوراق اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو نظر آتا ہے خیبر کے موقع پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے خراج وصول کرنے کے لیے بھیجتے نا اپنے صحابہ کو, تو کیا کیا کرتے تھے وہ صحابہ کرام؟ ان کے اناج کے ڈھیر لگاتے اور پھر ان کو کہتے جو تمہیں پسند ہے وہ اٹھا لو. یہودیوں کو کہتے, اور یہودی آگے سے پتہ کیا کہتے ہیں کہ جب تک یہ عدل و انصاف قائم ہے نا, اس وقت تک یہ زمین و آسمان قائم ہے. یہ معاملہ تھا مسلمانوں کا اس وقت. ہاں جی, کہ یہودی یہ کہتے تھے کہ ہماری حکومت سے بہتر لوگ ہم پر آ گئے ہیں, یعنی اپنی حکومتوں سے بہتر ہمیں سمجھتے تھے. لیکن یہ معاملات آج ہمارے یہ ہو گئے. تو اس لیے بھائیوں, یہ معاملات اتنے اہم ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نفی فرما رہے ہیں ایمان کی. تو ہمیں اپنا ایمان بچانا ہے تو ہمیں اپنے معاملات کو درست کرنا ہوگا, ہمیں اپنے معاملات کی اصلاح کرنی ہوگی. کوشش کیجئے کہ ہمارے معاملات جو ہیں صحیح معنوں میں ایک بندہ مسلمان اور مومن کے معاملات بن جائیں. ہاں جی, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے واقعہ میں اکثر چاہے جتنا بھی نقصان کیوں نہ اٹھانا پڑ جائے. ہاں جی, کیا ہوا, آپ سفر کر رہے تھے, آپ کے پاس 2000 دینار تھا. 2000 دینار آج بھی بڑی قیمت ہے, لیکن آج تو پیپر کے ہیں 2000, یہ کچھ حیثیت نہیں رکھتے. ان 2000 کے مقابلے میں وہ اس وقت سونے کے سکے ہوتے تھے. وہ 2000 دینار سونے کے سکے ہوتے تھے. ہاں جی, آپ انسانی فطرت ہوتی ہے, پیسے پاس ہونا تو بندہ جو ان کو گنتا ضرور ہے, کتنے کو پیسے میرے پاس. امام بخاری بھی انسان تھے, انہوں نے گنے. وہ ساتھ جو بندہ بیٹھا تھا نا, اس نے بھی ساتھ گن لیے. ہاں جی, اس نے بھی گنے کہ یہ کیا گن رہے ہیں, تو وہ گنتا رہا. سفر میں ویسے بھی انسان, ہاں جی, کوئی مصروفیت ہوتی نہیں. اس کے دل میں بے ایمانی آ گئی. اس نے تھوڑی دیر بعد شور کر دیا, جی میرے 2000 دینار جو ہے نا وہ گم ہو گئے. 2000 دینار. اور یہ بڑے چالاک لوگ ہوتے ہیں نا, اس نے کیا کیا, ساتھ تو بیٹھا تھا, لوگوں نے کہا تلاشی لیتے ہیں جی, یہ کشتی میں کہاں جانے تھے, 2000 دینار کہاں جا سکتے ہیں, تلاشی لیتے ہیں جی. اور تلاشی جو ہے امام بخاری سے شروع کرنے کی بجائے ادھر سے شروع کر دی. وہ کرتے کرتے آخری دور جو ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا آیا. اب جب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی تلاشی لی ہے, اس کو یقین تھا کہ ان سے 2000 دینار مل جائیں گے. ہاں جی, اور لوگ اتنے زیادہ ہیں اور اب لوگ مجھے لے کر ہی دیں گے اگر یہ شور بھی کرتے رہیں, کیونکہ میں نے شور کر دیا ہے تو اب میرا ہی یہ 2000 دینار ہے. وہ اپنے دل میں یہی سوچ رہا تھا. لیکن جب تلاشی لی نا تو 2000 دینار غائب ہو گئے, نہیں ملے. ہاں جی,
وہ اب خاموشی سے بیٹھ گئے. انہوں نے کہا یار تو نے ایسے ہی شور کر دیا, پتہ نہیں کہیں اور بھولا ہے, کہیں اور گم کر رہا ہے, یہاں کسی کے پاس 2000 دینار ہے ہی نہیں ہے تو ایسے ہی شور کر رہا تھا. اس کو ڈانٹ ڈونٹ کر بٹھا دیا. اب جیسے ہی وہ کشتی کنارے لگی, اترے, جانے لگے, وہ بندہ بھاگ کر آ گیا. اس نے پکڑ لیا امام بخاری کو, جی میں ہی بے ایمان تھا, چور تھا, لیکن آپ یہ تو بتائیں وہ 2000 دینار گئے کدھر؟ وہ تو آپ کے تھے, ہیں کدھر وہ؟ کہاں چھپائے آپ نے؟ کہا میں نے کہاں چھپانے تھے, میرے پاس کون سی ایسی جگہ تھی چھپانے کی, وہ تو میں نے ادھر پانی میں ڈال دی. پانی میں ڈال دی؟ اتنا بڑا کام, اتنا بڑا نقصان آپ نے اٹھایا, پانی میں ڈال دیا. آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے یہ میرے ہیں, قسم بھی اٹھوا سکتے تھے. کہا نہیں بھائی, آج اگر یہ معاملہ ہو جاتا, ہاں جی, یہ سارے لوگ مجھ پر یقین بھی کر لیتے, کوئی ایک آدھا بندہ یہ کہہ دیتا نا کہ یار دال میں کوئی کالا کالا تو ضرور تھا, ہاں جی, وہ قسمیں اٹھوا دی ہیں, اپنے زور زبان سے جو ہے وہ قبضہ تو کر لیا 2000. ہو سکتا ہے وہ بندہ ہی مظلوم بیچارہ جو چور تھا, ہو سکتا ہے وہ مظلوم ہی سچا ہو, اور میرے اوپر ایسا آبجیکشن لگ جاتا ہے کہ جو میں کام کر رہا ہوں نا وہ کسی نے قبول نہیں کرنا تھا. کیوں؟ حدیث کے اندر تو یہ ہاں جی جرح و تعدیل ہے نا, کہ اس کے اندر کسی پر بھی تھوڑا سا آبجیکشن لگے, محدثین نے اس کی روایت کو قبول نہیں کیا, تو میرے اوپر یہ آبجیکشن لگ جاتا, تو یہ اتنا بڑا کام. یہ ہے جب ایسا معاملہ کیا جائے جس میں اپنا نقصان بھی چاہے گوارا, لیکن اپنی سچائی کو, اپنے صدق کو, اپنے کردار کو بچانے کی بات آ جائے تو مسلمان کو اس میں بھی دریغ نہیں کرنا چاہیے. ہاں جی, یہ معاملہ ایک مسلمان کا ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا ہی معاملہ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے, اپنے معاملات کی اصلاح کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. آج جو ہمارا یہ پروگرام ہوا ہے, اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے. میں اسی بات پر اکتفا کرتا ہوں, اگرچہ میں نے خود ہی یہ بات کی تھی کہ لمبی گفتگو نہیں کریں گے, تو لمبی گفتگو ہوگی. بہرحال معذرت کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہماری یہ گفتگو قبول و منظور فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.